نہیں، میں نے خود محسوس کیا ہے۔ شادی کی رات بھلا کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو اس طرح فرش پہ سلاتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ میں صبح جب اس کا بیگ رکھنے کمرے میں گئی تو اسے نیچے سوتا دیکھ لیا تھا۔ اس کی حالت سے خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ تم نے کیا رویہ رکھا ہے اس کے ساتھ۔ کیا یہ سلوک کرتا ہے کوئی اس طرح اپنی دلہن کے ساتھ؟ اس کی جگہ تمہاری خوشی ہوتی تو کیا تم اس کے ساتھ بھی یہ سب کرتے؟ بھابھی، آپ میری خوشی کا مقابلہ اس لڑکی کے ساتھ کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں، خوشی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں میری جان بستی ہے، اور آپ اسے اس لڑکی کے ساتھ ملا رہی ہیں جو میری زندگی میں دیکھتے ہوئے انگارے کے علاوہ اور کچھ نہیں، جسے دیکھ کر میری روح تک جھلس جاتی ہے۔ وہ کرب سے بولا، تمہاری گناہ گار فرین نہیں ہے فہد، تم کیوں کسی اور کے کیے کی سزا اس معصوم کو دے رہے ہو؟ اس پہ کچھ رحم کھاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر التجائیہ بولی، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید بات کرتے، اصغر کے بلاوے پہ فہد وہاں سے اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جی بھائی جان، آپ نے بلایا مجھے؟ اندر آ کر وہ با ادب انداز سے پوچھنے لگا۔ تمہیں ایک بات اچھی طرح سے بتائی تھی نا کہ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے مجھے یا ہمارے خاندان کو کسی بھی قسم کی جا گھسائی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ غصے کو ضبط کیے ہوئے بول رہے تھے۔ جی اچھی طرح سے یاد ہے مجھے۔ تو پھر یہ کیا تماشا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بے خبری سے بولا۔ تمہاری بیوی نے تھانے میں رپورٹ لکھوائی ہے اپنے اوپر تشدد اور ہراساں کرنے کے جرم میں۔ وہ تم پر مقدمہ کر رہی ہے۔ اس بار ان کا ضبط کھو چکا تھا۔ وہ نہایت ہی سخت لہجے میں بولے۔ ان کی بات سن کر فہد کو زوروں کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک دو دن میں اس کی زبان درازی سے واقف تو ہو چکا تھا، لیکن اس کی اس طرح کی ہمت پہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہر سے منشی مجید کا فون آیا تھا۔ اس نے آج صبح یہ خبر دی کہ کوئی لڑکی شاید کسی فلاحی ادارے میں وکالت کرتی ہے۔ اسی نے فرین کی طرف سے تم پر ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ فی الحال تو معاملے کو اس نے ہینڈل کر دیا ہے، لیکن اگر پھر سے کچھ ہوا تو بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور اس طرح سے مار پیٹ کون کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ وہ بھی شادی کے دن؟ کوئی گاؤں کا گوار یہ سب کرے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تم جیسا پڑھا لکھا عقل مند جوان بھی ایسا کام کرے تو پھر تعلیم یافتہ اور گوار میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ اسے جتلاتے ہوئے انداز میں بولے۔ تو آپ کا مطلب ہے میں اس لڑکی کو سر آنکھوں پہ بٹھاؤں، اس کے ناز نخرے اٹھاتا پھروں، اس پہ پھول نچھاور کروں، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسی عہد الرحمن کی بیٹی ہے جس نے بے رحمی سے میری ماں کا قتل کر دیا۔ معافی نامے پہ دستخط ضرور کیے تھے میں نے، لیکن بھلا نہیں پایا میں وہ سب، اور اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے اپنی اماں کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں اپنا ضبط کھو بیٹھتا ہوں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ صلح نامے میں کچھ اصول بنائے گئے تھے جس کا پابند تمہیں ہونا پڑے گا، یہ بات اپنے ذہن کو سمجھاؤ، بھائی جان نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ اور رہی بات ناز نخرے اٹھانے کی، تو میں تمہیں یہ نہیں بول رہا کہ دشمن کی بیٹی کو باہوں کا ہار یا پھر سر کا تاج بنا کر رکھو۔ جبر اور تشدد کے بنا بھی تم اسے دبا کے رکھ سکتے ہو۔ انداز بدلو اپنا بس، اور اس بات کا خیال رکھو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کچھ اس طرح اس کی زبان کو قابو کرو کہ وہ پولیس تو کیا، گھر پہ بھی کسی سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے اور شرم تلے دب جائے۔ وہ ذومعنی انداز میں بولتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ فہد ان کا اشارہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرحین، فرحین، اسے کمرے میں نہ پا کر وہ باہر آ کر آوازیں دینے لگا۔ وہ تو کل سے اپنے گھر گئی ہوئی ہے، جنت اس کے پاس آ کر بولی۔ جنت اسے اطلاع دے کر وہاں سے چل دی۔ وہ لاؤنج میں کافی دیر ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا۔ مغرب کا وقت تھا۔ کندھے پہ پرس ٹانگے ہوئے، ہاتھوں میں کتابوں کا کچھ مجموعہ لیے بڑے سکون سے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فہد کے قدم جو کہ ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے ایک دم سے رک گئے۔ کہاں گئی تھی؟ آگ برساتی آنکھیں اس پہ ٹکا کر سخت لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کے راستے میں کھڑا ہوا۔ اپنے گھر گئی تھی۔
وہ اس پہ نظریں اٹھائے بنا بولی۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ اس نے فرین کا بازو جھٹک کر پوچھا۔ اس کی آواز اب اور بھی تیز ہوئی۔ میں نے بولا تھا جانے کو۔ سدرا اس کی گرج سن کر عجلت میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے گھر والے آج شہر جا رہے تھے، فرین سے ملنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے اسے وہاں ملنے کو بھیج دیا۔ بھابھی اسے سمجھا دیجیے، آئندہ اگر اس نے گھر سے باہر قدم رکھا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، فہد نے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ لیکن فرین کے چہرے پہ کوئی خوف، کوئی ڈر نہ تھا، بس ایک بیزاری سی تھی، جیسے وہ اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسے کمرے میں جانا تھا۔ فہد، یہ کیا طریقہ ہے؟ بلا وجہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ اپنے میکے ہی تو گئی تھی، اس میں اس طرح چلانے کا بھلا کیا جواز ہے؟ سدرا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ فرین تم جاؤ اپنے کمرے میں، اتنی دیر سے وزنی تھیلا اور کتابیں تھامے کھڑی ہو، جاؤ شاباش۔ سدرا کے کہنے پر وہ فہد کے قریب سے گزرتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے ایک لاپرواہ سی نظر فہد پر ڈالی تھی۔ یہ صرف اپنے میکے نہیں گئی تھی، جانے کہاں کہاں سے ہو کر آئی ہے، آپ نہیں جانتی؟ ہمارے خلاف اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی ہے بھابھی۔ اس کی بات سن کر سدرا نے بے یقینی میں سر نفی میں ہلایا تھا، وہ واقعی یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ فرین نے جاتے جاتے فہد کی بات سنی۔ اس کے لہجے میں پریشانی کو محسوس کر کے فرین کے چہرے پہ سکون کی ایک مسکان سج گئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اب اس بات سے بے خوف تھی، حالانکہ اس نے شیر کو دعوت دی تھی جس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس برابر کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے گھر والوں کو بتائے بغیر اپنی ایک دوست کی مدد سے یہ سب کیا تھا۔ پولیس اور جیل کے خوف سے اب وہ کمینہ 100 بار سوچے گا۔ اب تک تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس بلا سے پالا پڑا ہے۔ وہ من ہی من میں خود کو مطمئن کر بیٹھی تھی۔ کمرے کے پاس بالکنی میں کوئی کتاب لے کر بیٹھ چکی تھی۔ مل لیا سب سے؟ سدرا خوش اخلاقی سے پوچھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا اور کتاب کو جھولی میں رکھ کر بند کر دیا۔ ویسے کون کون ہے تمہاری فیملی میں؟ یہاں پر تو چچا چچی اور ان کا ایک بیٹا منیب بھائی رہتے ہیں۔ اور تم کس کے ساتھ رہتی تھی شہر میں؟ بھائی بھابھی اور ان کی اولاد، میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ابھی وہ لوگ شہر کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے۔ فرین کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ مل کر آ گئی تو ان کی یاد اور بھی شدت سے آ رہی ہوگی، ہے نا؟ ویسے شروع میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سسرال میں مشکلات ہوتی ہیں اور ہر وقت گھر والوں کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی کی بھی یاد نہیں آ رہی۔ سدرا کی بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں میں، بس اب جتنا ہو سکے کوشش کرو اس گھر کو اپنا سمجھنے کی اور اس گھر کے لوگوں کو اپنانے کی۔ میرے گھر والوں سے میں آج سارے رشتے توڑ کر آئی ہوں، ان سے اب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور رہی بات اس گھر کے لوگوں کی، تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے رکھ رکھاؤ یا دکھاوا کرنا نہیں آتا۔ جو میرے ساتھ جیسا رویہ رکھے گا مجھے بھی ویسا پائے گا، میں ایسی ہی ہوں۔ وہ اپنے منہ پھٹ انداز میں لاپرواہی کے ساتھ بولی۔ لیکن عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو وقت کے حساب سے خود کو اس سانچے میں ڈھال لے، اور خاص کر عورت کے لیے یہ دور بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ میکے میں چاہے جیسے بھی زندگی گزری ہو، لیکن سسرال میں ایک ایک عمل کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے، اسی بنا پر اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے نتیجے کو بھی ذہن میں رکھو اور سمجھداری کے ساتھ زندگی کے اس نئے حصے کا آغاز کرو۔ ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی کبھار کہیں نہ کہیں ہمیں جھکنا ہی پڑتا ہے۔ وہ بہت ہی مہذب انداز سے اسے سمجھا رہے تھے۔ یہ پرانے وقت کی باتیں تھی جس میں عورت کو گھر بسانے کے ٹوٹکے سکھائے جاتے تھے کہ کس طرح مرد کی سننی ہے اور اس کے آگے جھکے رہنا ہے۔ مرد مار پیٹ کرنے پہ آ جائے، تشدد کرے، ہراساں کرے، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھے، تو بھی اسے ہنس کے سہ لو، کیونکہ گھر کو بچانا ہے۔ ایسا گھر اگر بچایا بھی جائے تو اس کا کیا فائدہ، جس میں سکون اور عزت نفس کو عورت ترستی رہے۔ فرین نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں،
میں اس بات کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتی کہ مرد عورت کو دبا کے رکھے یا پھر اسے پاؤں کی جوتی سمجھے۔ میرا مطلب تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ جو حدود اللہ نے ہم عورتوں پر لاگو کیے ہیں ہمیں ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی دونوں ہی کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ کسی ایک کو بھی دوسرے پر کسی قسم کی زیادتی کا کوئی حق نہیں دیا گیا، لیکن عورت پر سب سے پہلے شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے، جس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ پہلے تم ماں باپ کے گھر میں صرف بیٹی بن کے رہ رہی تھی، یہاں تم بہت سے رشتوں میں بن چکی ہو، ان کا احترام کرنا سیکھو۔ میں جانتی ہوں فہد نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس کا رویہ کافی برا رہا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو جا کر تھانے کے چکروں میں خود کو ڈالائی، اور یہ حرکت کر کے تم نے اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے دی۔ سدرا نے ناگواری ظاہر کی۔ میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں اور نہ ہی میری نظر میں وہ میرا مجازی خدا ہے جو ہر وقت اس کے نام کا ورد کرتی رہوں گی۔ عورت اگر اپنی قدر اور مرتبہ جان لے تو وہ کسی بھی صورت مرد سے کم نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، نہ کہ مرد اس پر حکمران ہے۔ اس نے فخری انداز سے بولا۔ واقعی میں عورت کسی بھی صورت مرد سے کم نہیں ہے، لیکن مرد کو اس کا محافظ خود اللہ کی ذات نے بنایا ہے اور اس میں بھی مالک کی کئی ساری مصلحتیں ہیں۔ خیر، اس موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی۔ اس وقت میں بس تمہیں یہ سمجھانے آئی تھی کہ تمہیں فہد سے کوئی بھی تکلیف ہو تو کہیں باہر والے کو بتانے سے پہلے مجھ سے شکایت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ فرین نے سر ہنس بات میں ہلایا۔ جاتے ہوئے اسے کچھ اور یاد آیا اور وہ پلٹی۔ اچھا، ایک اور ضروری بات کہنی تھی تم سے۔ یہ بات میں نے تمہارے گھر والوں تک بھی بتائی تھی۔ یقیناً اپنے گھر شہر میں تو تمہارے لیے یہ عام سی بات ہوگی، لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر اس طرح ہر کسی کو موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو تم بھی۔ مجھے پتہ ہے، گھر پہ بھابھی نے بتا دیا تھا، میں نہیں لائی اپنے ساتھ، میرے پاس فون نہیں ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو تلاشی لے لیں میری۔ اس نے اٹھ کر کتاب کرسی پر رکھی اور خود کو جھاڑتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس اس لیے آگاہ کر رہی تھی تمہیں کہ کہیں بعد میں خواہ مخواہ بات بڑھ نہ جائے۔ تمہیں جب بھی کہیں ضروری کام ہو مجھے بتا دینا، میں تمہاری بات کروا دوں گی۔ ویسے بھی اگر فہد تمہیں فون رکھنے کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، تم چاہو تو موقع دیکھ کر اسے بات کر کے دیکھ لینا۔ سدرا نے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی کو محسوس کرتے ہوئے بات کہی، نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے فون رکھ کر کیا کرنا ہے، گھر والوں سے تو مجھے اب بات کرنی ہی نہیں، جب ہر کسی سے قطع تعلق کر دیا ہے تو پھر خواہ مخواہ میں کیوں کسی سے اجازت کی بھیک مانگتی پھروں؟ وہ لاپرواہی سے بولے اور سدرا اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ تم بیٹھ کے کس سائڈ پہ سو گی؟ رات کے وقت فہد نے کمرے میں داخل ہو کر بڑے آرام سے پوچھا۔ وہ بیڈ پہ آخری حصے کی جانب بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک سے فہد کے اس سوال پہ وہ چونک اٹھی۔ وہ ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ ہاں ہاں، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ فہد اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں صوفے پہ سو جاؤں گی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا دیا تھا۔ تمہیں سونا تو میرے ساتھ بیڈ پر ہی پڑے گا، آخرکار بیوی ہو، کوئی ملازمہ تھوڑی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرتی ہوئی زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے بڑے پیار سے بولا۔ اس کا ہاتھ اب بھی فہد نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے ساتھ ایک ہی سائڈ پہ بالکل میرے قریب سونا چاہتی ہو؟ فہد کا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تھا۔ اس کے لفظوں کی گرمی اور سانسوں کو وہ چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے بامشکل کچھ الفاظ ادا کیے۔ فہد کا اس طرح اس کے نزدیک آنے سے اس کی روح تک کو لرزا رہا تھا۔ وہ اسے دور ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے سرخ پردہ دیکھ کر وہ مسکرایا اور اپنی گرفت سے اس کو آزاد کیا۔ وہ اسی دم وہاں سے اٹھ کر دور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس کی اس کیفیت پہ وہ ہنسنے لگا تھا اور اب چل کر اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ فرحین کو خوف ہونے لگا تھا جو اس کے چہرے پہ خوب آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے سرک کے تھوڑا دور ہوئی۔
اسی فاصلے کو طے کر کے وہ بھی سرکا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا تھا، لب خشک ہونے لگے۔ یہی شخص کی وحشیت تھی جو اس کے قریب کچھ ہی انچ کے فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پہ ہڑبڑاہٹ دیکھ کر وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے سرک کر اس کے قریب ہوا۔ اب کے بار فرین وہاں سے نہیں سرک پائی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگے۔ اب تم خود چل رہی ہو یا پھر میں زبردستی تمہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ اس نے فہد کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے جھنجھلا کر بولا۔ بس نکل گئی ساری ہوا؟ اب تم مجھے بتاؤ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں خود ہی تو مجھ سے شکایت ہے کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاتا ہوں اور تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو میں نے سوچا چلو تمہارے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی جائے، اور میرے خیال سے سب سے پہلا حق تو یہی ہے، تو آؤ یہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ فہد کا ہاتھ اس کی کمر پر گردش کر رہا تھا، جو فرین کو کسی بھی صورت گوارا نہ تھا۔ وہ سہمی ہوئی اندر ہی اندر اس آگ میں جھلس رہے تھے۔ اسے فہد کی قربت کسی بھی صورت پسند نہیں تھی۔ ویسے تو وہ بہت ہی ہمت والی اور بہادر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی فہد کی نزدیکی سے کمزور کر رہے تھے۔ ہر وقت تیز تلوار چلنے والی زبان اور منہ پھٹ لڑکی کے، وہ جب بھی قریب آتا یا اس کا ہاتھ پکڑتا وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر رہتی، اور یہ کمزوری وہ جان چکا تھا، اس لیے اس نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ میں چاہوں تو اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم میری زوجہ ہو اور تم پر ہر قسم کا حق رکھتا ہوں، لیکن تمہیں چھونے میں اور تم سے قرار پانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا میں۔ اس سب کے لیے تم خود مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہ اب اس سے تھوڑا دور بیٹھ کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ نمبر یاد ہے تمہیں اپنی دوست کا؟ وہ موبائل ہاتھ میں لیے اسکرین کو ٹچ کرتے ہوئے بولا۔ کون سی دوست؟ وہ الجھتے ہوئے بولی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں افسر پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے، میرے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پر پہنچے تم اسے اس کیس کو ختم کرنے کا بولو۔ اس نے اپنا موبائل فرین کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کو اور فون کو خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پولیس یہاں آ بھی جائے تو مجھے یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتی، اور نہ ہی وہ میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ یہ کیس بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ صوفے پہ باہیں پھیلاتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس حویلی میں پولیس قدم رکھے جس سے میرے بھائی جان کی عزت پہ کوئی باتیں بنائے، لوگ پوچھنے لگیں۔ اس لیے تم سے پہلی اور آخری بار بول رہا ہوں، نمبر ملاؤ اس کا اور اسے مزید کچھ بھی کرنے سے روکو، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑے گی، لیکن میں تمہاری حالت ضرور بگاڑ دوں گا۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں بولتے ہوئے فون اسے پکڑایا۔ اس نے بغیر کوئی مزاحمت کے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی۔ ثانیہ، میں فرین بات کر رہی ہوں۔ اور فرید، تھینک گاڈ تم نے خود کانٹیکٹ کر لیا، میں کافی پریشان ہو رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ کب سے فون ٹرائی کر رہی ہوں، آف جا رہا ہے۔ فرین کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ میں اپنے گھر پر ہوں، وہ بامشکل لہجہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ اچھا سنو، یہ تمہارے سسرال والے تو کافی پہنچ والے ہیں یار، اتنی سورس چل رہی ہے ان کی کہ پوچھو مت۔ بڑے ہی مشکلوں سے کیس فائل کر پائی ہوں، لیکن پھر بھی وہ لوگ تم سے مل کر تمہارا بیان لینا چاہ رہے ہیں، تبھی کیس آگے کو بڑھ سکتا ہے۔ تم کل تیار رہنا، میں ان کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی، اور جو بھی سچ ہے وہ تم بتا دینا، آگے میں ہینڈل کر لوں گی۔ فہد نے اسپیکر آن کر دیے تھے، وہ جو بھی بول رہی تھی وہ سن رہا تھا۔ اس کی باتوں پہ فرین کا کوئی اعتراض نہ دیکھ کر فہد نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ فوراً بولی، نہیں ثانیہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب اپنے سسرال میں حفاظت سے ہوں، تم بس اس بات کو ختم کر دو، مزید پولیس اسٹیشن جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے غیر محسوس انداز سے بولا۔ آر یو سیریس؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کمشنر اور جوڈیشل کے چکر کاٹ کاٹ کر اس کیس کو درج کروانے کی کوشش کی ہے، اور تم ہو کہ ایک ہی دن میں کیس واپس لے رہی ہو؟ ضرور تم پر کسی نے دباؤ ڈالا ہے، فون بھی چھین لیا ہو گیا۔
اس لیے نمبر بند ہے تمہارا۔ ابھی بھی کوئی پاس ہے نا تمہارے؟ ثانیہ کی دور اندیشی پہ فہد نے بھویں اچکائی۔ فرین خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا چلو، ہاں یا نہ میں جواب دو، کیا کوئی پاس بیٹا ہے تمہارے؟ تم پر کسی قسم کا دباؤ ہے؟ ثانیہ نے تحقیقی انداز سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اب یہ کیس واپس لے رہی ہوں۔ تم جانتی ہو غصہ جلدی آ جاتا ہے مجھے، بس اب جب اس کمینے ظالم نے معافی مانگ لی ہے تو میرے خیال سے معاف کر دینا چاہیے، ورنہ کسی میں اتنی ہمت ہے جو مجھ پر دباؤ ڈال سکے؟ رہی بات فون کی، تو وہ فہد نے منع کیا ہے وہ موبائل استعمال کرنے سے۔ جب مجھے نیا سیٹ دلائے گا تو فون آن کر لوں گی۔ اچھا ابھی رکھتی ہوں، بائے۔ فرین کے پاس اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا؟ فون بند کرتے ہی اس نے موبائل صوفے پہ پٹک دیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں بھی اپنی رائے بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے پچھلے تمام پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے اچھے مکمل ناول چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔